کل یہ جو ہفتہ گزرا ہے اسٹاک ایکسچینج کا، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، یہ ہفتہ بدترین گزرا ہے، اور اس میں مسلسل پچھلے 6 دن سے اسٹاک مارکیٹ ہر روز کریش کرتی رہی ہے، ہر روز. اور جو جمعے کو جو کاروبار بند ہوا اس میں شدید ترین مندی رہی، اور انڈیکس جو ہے وہ 79,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے گر گیا، اور اسٹاک ایکسچینج میں 75 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا، اور پھر 100 انڈیکس گھٹ کر 78,393 پر آیا، اور پھر مزید کم ہوتا ہوا آیا. اس طریقے سے جب کلوزنگ ہوئی تو 79,000 پہ تھا، اور یہ 83,000 تک پہنچ گیا تھا، اور مسلسل نیچے آ رہا ہے. یہ ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ، اور یہاں سے اربوں خربوں روپیہ روزانہ پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ جو ہے اس میں ڈوبا ہے سرمایہ کاروں کا. تو جب یہ اسٹاک مارکیٹ کا یہ حال ہوگا تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باہر کیا میسج جائے گا. ایک اور خبر، اور وہ ہے سعودی عرب کی طرف سے. سعودی عرب نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ بھی الیکشن چوروں سے اور مینڈیٹ چوروں سے کافی حد تک تنگ آ چکے ہیں. ایک خبر وہ بھی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کی ہے، اور وہ بھی اقتصادی امور ڈویژن کی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے رواں سال سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کرانے کا پلان ہے، اور 9 ارب ڈالر کا قرضہ، اور جبکہ سعودی عرب نے خام تیل دوبارہ ادھار پر فراہم کرنے کی حامی بھی ابھی تک نہیں بھری. اس کا مطلب ہے سعودی عرب جو ہے وہ بھی آپ کو بائے بائے کہہ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے عللوں تللوں میں کمی کرو، اپنے حالات ٹھیک کرو، اور سیاسی استحکام لے کے آؤ، یہ پکڑ دھکڑ ختم کرو، اور یہ مار دھاڑ، یہ قانون کی حکمرانی لے کے آئیں. عدالتی نظام ہونا چاہیے، صاف شفاف ہونا چاہیے. اقتصادی امور حکام نے بتایا کہ عرب کوآرڈینیشن گروپ اور قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ سے فنڈنگ کے لیے رابطے میں ہیں، اور اس سال چین اور سعودی عرب سے 9 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کرایا جائے گا، جبکہ رواں سال دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام ہو جائے گا. اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور ہم اب بھی قرضے اور صرف قرضوں پر چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کی ہیں، جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کی حالت کیا ہے، اور دنیا ہم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. اب میں ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہی شیئر کرنے لگا ہوں، وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ برباد کس طرح سے کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو آئی پی پیز آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں، وہ سب کی سب کس کی ہیں؟ وہ حکمران خاندانوں کی ہیں، اور یہی 2-3 خاندان اور پھر آگے ان کے رشتہ دار، یہ 40 خاندان. ان 40 خاندانوں کو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی ادائیگیاں جو ہم کر رہے ہیں، وہ پورا پاکستان 25 کروڑ عوام اس وقت ایک قیامت میں رہ رہا ہے، ایک بہت بڑے عذاب کا شکار ہے، اور پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو 40 خاندان ہیں، یہ 40 خاندان ان کو ہم پال رہے ہیں، اور ان کو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ کیپیسٹی چارجز کے نام پہ ان کو پیمنٹس کر رہے ہیں، اور بجلی گھر بند پڑے ہیں، اور چلیں نہ چلیں ان کو اربوں روپے کی ادائیگیاں جا رہی ہیں. اور یہ ہیں کس کے؟ حکمران خاندان، خواہ وہ کراچی والے ہیں یا وہ جاتی عمرہ والے ہیں. انہی خاندانوں کے آگے پیچھے جتنے بھی ہیں، کوئی سمدھی ہے، کوئی داماد ہے، کوئی سسر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، ان سب کے آپس میں ان کے رشتہ داریاں ہیں. اور ان سیاسی خاندان اور کاروباری خاندان 40 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ان کو اربوں ڈالر ادا کر رہے ہیں، اور بجلی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. بجلی بند پڑی، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ بجلی گھر بند پڑا، یعنی کہ بند کارخانے پہ بھی ہم ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں. اسی لیے جماعت اسلامی آئی ہوئی ہے اور دھرنا دے رہی ہے، اور راولپنڈی میں وہ براجمان ہے، اور انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن اسلام آباد کے بجائے انہیں پنڈی میں جگہ دی گئی ہے. کم از کم 3 دن تک وہ دھرنے کا پلان ہے، اور اس کے بعد 29 جولائی کو، آج 27 ہے، تو 29 جولائی کو 28 اور 29 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کا بھی پروگرام ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں بھی اجازت دے چکی ہے.
اور گورنمنٹ کو یعنی کہ ضلع انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ 29 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کو کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں سے 78 ارب سے زائد واجبات کی وصولی میں پاکستان کی گورنمنٹ ناکام رہی ہے۔ اور کون؟ پی ٹی اے ناکام رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے یہ ناکام رہا ہے، اور اس کے سرکاری محکمہ ہے، آپ کو معلوم ہے پی ٹی اے۔ اور سب سے زیادہ کام پی ٹی اے کیا کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ کام یہ کر رہا ہے کہ ہماری جاسوسی کرتا ہے، اور جاسوسی کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو پی ٹی اے یہ کام کر رہا ہے، اور پی ٹی اے نے ٹیلی کام کمپنی یعنی کہ جو موبائل فون کمپنیاں ہیں ان سے 78 ارب روپے لینے ہیں، لیکن یہ ابھی تک نہیں لے سکا۔ اور یہ نیب انویسٹیگیشن اس لیے کر رہا ہے کہ نیب پی ٹی اے نے نیب سے جواب جمع کروانے کی مہلت مانگی ہے، اور نیب اس لیے انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کئی سالوں سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کے جو کلائنٹس ہیں آپ ان سے پیسے وصول نہ کر سکیں، اور یہ ہے 78 بلین روپیز جو کہ ان کے ذمے ہیں۔ اور پی ٹی اے کی واجبات کی عدم وصولی سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، 29 جولائی تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور WLL اور LDI کمپنیوں سے واجبات کی وصولی میں تاخیر کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اتصالات جو بیچا تھا اس کی بھی ابھی تک ادائیگیاں نہیں ہوئیں، اور اس کی بھی آلموسٹ 90% ادائیگیاں ابھی تک پاکستان کو گورنمنٹ پاکستان کو نہیں ملی، اور وہ بھی دبا کے بیٹھا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری معاملات ابھی اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تمام LDI کمپنیاں بنیادی رقم کا 100% ادا کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن کب ہوں گے یہ اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اب آتے ہیں آئندہ عام انتخابات۔ یہ ساری صورتحال جو ہے حکومت کے اور حکمران ٹولے کے گلے کا پھندا بن چکی ہے، کیونکہ سب کچھ سٹک ہے اور ہوا میں معلق ہے اس وقت پاکستان جو ہے۔ نہ ہی امن و امان کی صورتحال، نہ ہی کوئی خارجہ پالیسی، نہ ہی کوئی داخلہ پالیسی، نہ معاشی پالیسی، اور سیاست کا تو بیڑا غرق ہوا ہے، آئین اور قانون کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو اب باتیں ہو رہی ہیں نئے انتخابات کی، کیونکہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب خود ہی یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور بھاگنا صرف خود حکومت دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اور کہتے ہیں چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہماری جان چھوڑیں۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنی اب آ گئے منت سماجت پہ کہ ہمیں بس اتنی گارنٹی مل جائے کہ عمران خان صاحب کو اگر اقتدار ملتا ہے، جو کہ یقینی ملنا ہے، تو پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں اور ہمیں معاف کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو یہ جیلوں میں ڈال دیں اور ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اس طرح کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اب جو اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورز میں آئندہ عام انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، انتخابات کے مہینے طے ہو رہے ہیں، اسمبلیوں کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہر صورت میں، ہر دو صورتوں میں نئے انتخابات ہوں، یا پھر فارم 47 واپس لے کے فارم 45 والوں کی حکومت آنی ہے۔ ہر دو صورتوں میں جو اس وقت الیکشن چور اور مینڈیٹ چور، اور میں تو کہوں گا جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، ان کے جانے کا وقت آیا جاتا ہے، اور اسی لیے اب سوالات بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وزیر قانون، وہ ان کے سارے کے سارے پروجیکٹ فلاپ ہو گئے، ان کے سارے کے سارے پلان ناکام ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا پروجیکٹ بھی فلاپ ہو گیا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کی خواہش دل میں دبائے، میرا خیال ہے کہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور انہیں بھی 100% یقین ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ بلکہ فراڈ تو کیا ہونا تھا، جو ایک حقیقت ہے وہی سامنے آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب خود اس فراڈ کا حصہ بن گئے۔ تو قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، تو انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، تو آئین میں تو 5 سال ہے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ جعلی حکومت کا کوئی مدت نہیں ہے، جعلی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون پر فوج اور تحریک انصاف کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب سے لیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی جو کروا رہا ہے وہ یہی خاندان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔